دفعہ ایئرپورٹ پہ خاتون نے پوچھا کہ بھئی ہمارے شوہر جو ہیں وہ ایک سال کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ تو نیچرل ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں. تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے، وہ حیا کے خلاف ہیں، میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا. میں نے ان سے کہا میاں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا. تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں، میاں بھی مجبور ہے. وہ کہہ رہے میں کیسے، اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں، کیونکہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی کو رکھ سکے. تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں. اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے، غریب بھی ہے نا اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے. کوئی بات نہیں، میاں بیوی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے، کم پہ گزارا کر لیں گے. جو بیویوں کو چھوڑ کے ایک سال دو سال کے لیے باہر جاتے ہیں، یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی. مجھے وزیر آباد میں 1 مہینہ رہنا تھا، یہ بات ہوگی 2006 یا 2007 کی. انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے. بیانات کے سلسلے میں نا مسجد 1 مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی. تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر 1 مہینہ نہیں رہ سکتا، بچے بھی تھے میرے. تو میں نے کہا 1 مہینہ میں نہیں رہ سکتا، مجھے بیگم بچے چاہیے، ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا. تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا. گھر والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں آدمی تمیز سے، ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اتنا لمبا عرصہ رہنا. مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہے مشکل کام. چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہو نا، نہیں رہ سکتا بھائی. تو 1 سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر. ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو. بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے، لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں. صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی. صاحبہ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ رہنے والی. تو اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھل ترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. پھل ترو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے، اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ہوں گی. آپ شارٹ ٹائم کے لیے جانے کا الگ بات ہے، لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکا دیے. وہ خود بھی گناہ سے بچے گی، تم بھی گناہ سے بچو گے. تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا. اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں. تو گناہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. میں نے اس خاتون سے کہا کہ 1 سال آپ کا شوہر باہر ہے، کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں پہ؟ جب اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی حلال نہیں. تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں میاں بیوی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں، تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. آپ کیا رکھیں بھائی؟ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں. ایسی موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا، خاص طور پہ فحش موویز دیکھنا اور ٹک ٹاک پہ صبح و شام بے حیائی. تو جب یہ انسان کی عادت ہے، جب وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا دیتا ہے نا، تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے، اس کے بعد انسان نارمل. کئی لوگ ہیں جو 1 سال گھر سے باہر رہتے ہیں، مجبوری میں بیویاں بھی رہتی ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں، وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے لوگ جاتے ہیں. میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا، بیگم کو، جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ. لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں، بچے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں ہے اس کو. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو، اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. ہم تو یہی کہتے ہیں تبلیغ والوں سے بھی، بھائی اگر سال کے لیے جا رہے ہو نا، تو یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. حضرت عمر نے جہاد میں نہیں چھوڑا تھا، تو یا اس کے لیے جو ہے وہ ایجڈ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن آج کل بہت مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں سال کے لیے گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بھائی مسئلہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں ہے، فتنے پر حکم کا مدار ہے، خوف پر. بے پردگی جب ہوتی ہے تو لازمی زنا نہیں ہوتا، لیکن زنا کا خطرہ ہوتا ہے. تو خطرے کی بیس پہ شریعت نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ اپنی بیگم کو 1 سال کے لیے، جوان بیوی ہے، اس کو چھوڑ کے چلے گئے تو ضروری نہیں کہ وہ برائی میں لگے، لیکن برائی کا خطرہ ہے نا. تو خطروں کی بیس پہ حکام دیے ہیں شریعت نے. برائی کا یقین ہو پھر تو بالکل ہی حرام ہے. تو خطرے کی بیس ہے، خطرہ اس بات کا. اس لیے اتنا لمبا بیگم کو چھوڑ کے جانا ٹھیک. اور میں آپ سے بتاتا ہوں، دیکھو جس کو بیوی کے حقوق دینے ہو نا، اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے سوچ لے. آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بچی کی شادی ہو اور داماد اس کو 1 سال کے لیے چھوڑ کے چلا جائے، تو آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے اس بات کو؟ تو جو اپنے کے لیے پسند نہیں کر رہے، دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو اس بات کو؟ بھائی یہ تو غلط ہے نا. تو اس لیے یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. ہاں تبلیغ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بیگم کو بھی لے جاؤ یار.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پھر شادی کے بغیر پہلے سال لگا لو, شادی کی ہے تو پھر بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. تو بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آج کل. تو اس لیے اس میں جب, اور اگر نہیں ہے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے, تو پھر اپنے آپ کو مثبت ایکٹیویٹیز میں اتنا کھپا دو. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں چند دن چند مہینوں کے بعد آپ کے دماغ سے وہ خیالات نکل جائیں گے. تو آپ مصروف کر دو گے اپنے آپ کو, لیکن اس بیس پہ آپ کے لیے کوئی بھی گناہ حلال نہیں ہے, گناہ حلال نہیں ہوگا آپ کے لیے. اچھا بھائی, طاہر شمیر رحیم یار خان انٹرچینج سے جب بھی گزر ہو میرے پاس کھانا کھا کے جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, صلو علی الحبیب. چلیں کبھی گزریں گے تو. لیکن وہی ہے, کسی سے ملاقات نہیں کروانی, سیدھا کھانا رکھ دینا ہے, اصرار نہیں کرنا, ہماری مرضی کھانا کھائیں نہیں کھائیں, نکل لیے پھر ٹھیک ہے. ایسی دعوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. دیکھو مجھے وہ مہمان اچھا لگتا ہے جو بے تکلف ہو. آپ سمجھتے ہو نا میری اس پوری تقریر سے کہ میں لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا, ایسا نہیں ہے. بے تکلف آدمی مجھے پسند ہے. میرے پاس 3 دن بھی لوگ ٹھہر کے جاتے ہیں جو میرے رشتے دار نہیں ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ ابھی پشاور سے میرے پرانے دوست آئے ملنے کے لیے, آئے, میں نے کہا السلام علیکم, کیا حال ہے, سب سیٹ چل رہا ہے, الحمدللہ. اس کے بعد پتہ نہیں میں بھول گیا, وہ خود ہی جا کے کھانا کھا رہے ہیں. میں تو مصروف آدمی ہوں بھائی, خود ہی کھانا کھا رہے ہیں, لیکن برا نہیں محسوس کر رہے. پھر جب مجھے ٹائم ملتا ان کو بلا لیتا, آ جاؤ یار بیٹھتے ہیں, جا بھائی چائے بنا کے لاؤ, بھائی ان کو بھی پلاؤ مجھے بھی پلاؤ. پھر کھانے کے ٹائم پہ مجھے یاد آیا ارے وہ آئے ہوئے ہیں, میں نے کہا آپ بھی آ جاؤ کھانا کھا لو. انہوں نے کھانا کھا لیا, صحیح ہے نا. پھر بھول گیا میں, کہاں گئے پتہ نہیں کہاں گئے. پھر اگلے دن مجھے یاد آیا, اوڑے بندہ آیا ہوا ہے بھائی, لیکن وہ ناراض نہیں ہو رہا. پھر میں آیا, جب میں فارغ ہوا میں نے کہا آ جاؤ یار, میں نے فلاں جگہ جانا ہے بیان کے لیے, آپ بھی میرے ساتھ ہی گاڑی میں آ جاؤ. اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا, لے گئے ان کو, بیان کیا, گھمائے, پھر آیا اپنے ساتھ ہی واپس لیا. پھر بھول گیا میں, پتہ نہیں بندہ گیا کہاں پہ. تو وہ ناراض نہیں ہوئے. 3 دن اسی طرح ہم نے ہنسی خوشی گزارے. اس کے بعد وہ نکل لیے. انہوں نے کہا میں پشاور پہنچ چکا ہوں. میں نے کہا یار کوئی میری طرف سے کوتاہی ہو گئی, معاف کر دینا. کہہ رہے کہنا تو یہ چاہیے تھا, بدتمیزی کی انتہا کر دیا آپ نے. لیکن وہ خوش تھا. ایسے بندے 100 دفعہ ہیں. میں نے تو ایک کمرہ اسپیشل مہمانوں کے لیے بنایا ہوا ہے, واش روم کے ساتھ, کہ مہمان آئے اسٹے کریں یہاں پہ. لیکن وہ مہمان جو تکلف والا نہ ہو کہ جی پوچھا نہیں مجھے ناشتے میں مفتی صاحب نے, بھائی ہماری بہت ٹینشن ہے, ابھی یہ تجھے پوچھیں گے تو ہم تو گھر والوں کو کون پوچھے گا. ہاں کوئی بہت میرا ٹیچر آ جائے نا, استاد آ جائے, معزز مہمان, کوئی بہت ہی اپر لیول کا میرے ٹیچر آ جائے, میرا چاچو آ جائے, وہ چاچو تو میرے بیچارے انتقال ہو گیا, میرے ماموں آ جائیں, تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا. آج کسی نے بتایا کہ کسی انڈیا کی اداکارہ نے توبہ کر لی فلم انڈسٹری سے, اور بتایا کہ میں نے اللہ کی خاطر یہ قربانی دی, میں غلط رخ پہ جا رہی تھی. یہ جب خبریں سننے کو ملی تو ہمارے ایک دوست تھے کلیت الشریعہ میں, میرے شاگرد ہیں, وہ شوبز کی دنیا چھوڑ کر اس طرف آئے, یعنی جامعۃ الرشید میں انہوں نے ایڈمیشن لیا. 3-4 سال انہوں نے ہم سے پڑھا ہے جامعۃ الرشید میں. تو میں نے ان سے ایک دن ویسے ہی اس گپ شپ میں سوال پوچھا, میں نے کہا آپ پہلے کیا تھے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ شوبز سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے بتایا کہ میں ڈراموں کا ڈائریکٹر تھا یا پتہ نہیں کیا تھا, واللہ عالم, شوٹنگ ووٹنگ کرتا تھا کیمرے سے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ میں شوٹنگ کر رہا تھا, جو نئی لڑکیاں بھی آتی ہیں ڈراموں میں ایکٹر بننے کے لیے, تو ظاہر ہے شہرت کا بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں گے اور پیسہ بھی ملتا ہے. دیکھو بلڈ اچھا ہو نا, خاندان اچھا ہو, وہ کبھی نہ کبھی انسان کو وہ کلک کرتا ہے, یعنی وہ انسان کو اندر سے تنبیہ کرتا رہتا ہے. اگر اوپر سے خاندان کیا ہو, خاندانی کوئی بیچارہ, معذرت یعنی چھوڑیں ابھی کیا بولوں میں, تو اچھا خاندان آ گئے شوبز کی دنیا میں. کہتے ہیں میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو نئی آئی ہے ڈراموں کے لیے, تو جو بھی ایکٹنگ سکھا رہا ہوتا ہے نا, جو شروع میں بتا رہا ہوتا ہے اب یہ ڈائلگ آپ نے بولنا ہے, اس طرح بولنا ہے, آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے, تو لڑکی جب شروع میں آتی ہے شوبز کی دنیا میں, اس میں ایک فطرتاً حیا اور شرم ہوتی ہے. وہ جھجک رہی ہوتی ہے ایکٹنگ کرتے ہوئے, مردوں سے بات کرتے ہوئے, مردوں کے قریب جاتے, اس میں ایک شرم ہوتی ہے قدرتی طور پر, جو اللہ نے رکھی ہے, جو ہر انسان میں رکھی ہے. شرم ہی تو ہے جو انسان کو بہت سی برائیوں سے روکتی ہے. بے شرم بن جاؤ تو سب کچھ ٹھیک ہے, پھر کپڑے پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ زبان بھی صاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اعمال بھی صاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ساری چیزوں میں انسان کو حیا اور شرم ہے, جو انسان کو, جانوروں میں یہ شرم ہی تو نہیں ہوتی, بلکہ کچھ نہ کچھ شرم اللہ نے ان میں بھی رکھی ہے. اگر آپ ریسرچ کریں نا, تھوڑی بہت شرم اللہ نے جانوروں میں بھی رکھی ہے.
تو اب کیا ہے, کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی, اور بھی اس طرح کی لڑکیاں آتی تھی, ان کو ایکٹنگ سکھائی جاتی تھی, تو اس کو کچھ ایسی بےہودہ سی حرکت کروائی جا رہی ہے اس سے ایکٹنگ کے دوران کہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی. جو بھی ڈائریکٹر صاحب تھے یا جو بھی ایکٹنگ سکھاتے ہیں وہ گئے, انہوں نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور اس کو تھوڑا سا نا ایسے کہا کہ یوں سیدھی کھڑی ہو. جب کچھ پش کیا اس کو اس طرح سے کھڑی ہو, ظاہر ایک مرد کا ہاتھ پہلی دفعہ باڈی پہ لگے گا تو عورت کو ایک وہ ہوتا ہے نا, اچھا فیل نہیں ہوتا اس کو. کہہ رہے میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, یعنی اس کو احساس ہوا کہ یہ کیا کر رہی ہوں میں غلط, اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہی بات ہے, شہرت, پھر غلط کو میڈیا پہ صحیح کر کے پیش کیا گیا ہے. سب سے زیادہ عزت دنیا میں فنکاروں کی ہوتی ہے, اداکاروں کی عزت ہوتی ہے, ناچنے گانے والوں کی عزت ہوتی ہے سب سے زیادہ. تو ضمیر ملامت کرتا ہے لیکن انسان اپنے ضمیر کو کچلتا ہے کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے, یہ کیا ہے, صحیح ہے, تمہارا کیریئر بنے گا, تمہیں عزت ملے گی, تمہیں شہرت ملے گی. براڈ مائنڈڈ جب تک نہیں بنو گی تو گھر کی چار دیواری میں بند ہو کے گھٹن سے مر جاؤ گی. یہ سب چیزیں ڈائلگ ہیں جو سکھائے جاتے ہیں. جو عورت اپنے گھر کی اپنے بچوں کی ہوتی ہے, وہ بھی کوئی عورت ہے, اس نے دنیا دیکھی نہیں, لائف کو انجوائے کرنی ہے, تو یہ سب جھیلنا, یہ سب چیزیں شیطان سکھاتا ہے اور بے شرم بناتا ہے. یہ مرد ہونے کے باوجود جو شوبز کی دنیا میں آ چکا تھا, کہتے ہیں مجھے لگا کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے. ظاہر ہے یہ بھی اس ٹیم میں تھا نا. کہہ رہے مجھے لگا کہ ہم اپنی قوم کی حیا اور شرم والی لڑکیوں کی شرم کو کھرچ کے نکال رہے ہیں. کہہ رہے کئی سال بعد دیکھو یہ اس منظر میں اور کچھ بھی نہیں تھا, وہ لڑکی تو ایکٹر بن گئی ہوگی, جو بھی بننا تھا وہ تو پیچھے نہیں گئی, وہ تو یہ سب سوچ کے آئی تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے. لیکن جو کروا رہا ہے نا جو بندہ, اس کا ضمیر جاگ گیا, اس نے ملامت کی. کہتے ہیں مجھے عجیب فیل ہوا کہ یار یہ ہم غلط کر رہے ہیں. کہہ رہے مجھے یاد نہیں میں نے کبھی نماز بھی پڑھی تھی. کہہ رہے اس دن میں اسپیشل نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوں شوٹنگ کے دوران, اسپیشل. بعض دفعہ برائی انتہا کو پہنچتی ہے نا تو اچھائی کا لیول ریئیکشن میں انسان اتنا ہی اچھا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. نیوٹن کا لا ہے نا, ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے, جتنی تیزی سے ایکشن ہوگا ریئیکشن بھی اتنا ہی فاسٹ. تو ہم بچپن میں شرارتیں کرتے تھے, مکہ لگا کے چیک کرتے تھے, یہ گدی مار کے نا کہتے ہم دیکھو نیوٹن نے کہا جتنا ٹائٹ ایکشن ہوگا اتنا ہی ریئیکشن ہو رہا ہے. تو میں چیک کر رہا تھا کہ نیوٹن کا یہ لا صحیح ہے یا غلط. تو اب کہتے ہیں میں گیا عصر کی نماز پڑھنے. کہہ رہے میں نے نماز پڑھی تو بڑا سکون ملا, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے, خاموشی سے کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے. امام صاحب رکوع میں گئے, آپ رکوع میں چلے گئے, سلام پھیرو, کیسا سکون ملتا ہے نا باوضو ہو کے. خاموشی ہے مسجد میں, ادھر ہر وقت موسیقی کی دھنیں, ہر وقت ایک انٹرٹینمنٹ. لیکن کہہ رہے میں نے عصر کی نماز پڑھی, مجھے کیا محسوس ہوا, سکون. کہ یار اصل زندگی تو یہ ہے. لائف چینج کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے, ممکن ہے وہ میرا بیان سنے, لائف چینج کی. تو پھر دو ہی آج کل 3 خطیب چل رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ, تو ان میں کسی نہ کسی درجے میں فقیر کا نام بھی آتا ہے. تو انہوں نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو سننا شروع کیا, کافی ان کو سنا, پھر کہیں ہمارا بھی بیان مل گیا ان کو, وہ بھی سننا شروع کیا. تو پھر وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے, مجھے تو یاد نہیں تھی ان کی کہانی. مدرسے میں ایڈمیشن لیا, عالم بنے ماشاءاللہ, اور پھر انہوں نے حرام چھوڑا اور حلال کو کیا کیا. تیسری شادی میں نے ان کی یہاں کروائی ہے, ادھر نکاح پڑھایا میں نے مسجد, وہ ویڈیو ریکارڈنگ پہ نکاح موجود ہے. کیونکہ وہ کینیڈا میں رہے ہیں یا کسی باہر ملک میں بھی رہے ہیں, تو ایک پہلی وائف ان کی کینیڈین, دوسری وائف ان کی لاہور میں یا پتہ نہیں کراچی میں, اور نکاح بھی ہم نے ہی پڑھائے ان کے. اور نکاح ایسے پڑھائے کہ جب میں, اب یہ خواتین بولیں گی پھر گھما پھر آگے ادھر ہی آئے بات, بھائی یہ موضوع نہیں ہے یہ تو آ گئی اتفاق سے. اب پوری ان کے اگلے کی کارگزاری تو مکمل کرنی ہے نا, اگلے کی کارگزاری تو وہ تو سنانے دو بھائی. تو وہ پہلا نکاح تو مجھے یاد نہیں میں نے کیسے پڑھایا ان کا, یہ میں نے پڑھایا ہے کسی اور نے, میرا خیال ہے وہ بھی میں نے ہی پڑھایا تھا. ہاں کیونکہ فارم کے لیے پھر میرے پاس ہی آئے تھے, فارم میں تھے وہ, فارم کے لیے میرے پاس ہی آئے تھے. دوسرا نکاح میں نے ایسے پڑھایا کہ میں لاہور میں ایک ورک شاپ, اسلام آباد میں ایک ورک شاپ میں تھا, ان کا فون آیا کہ کراچی میں کوئی بیوہ خاتون ہے, وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں, میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو کیا خیال ہے. میں نے کہا لائن پہ آ جاؤ, ابھی نکاح پڑھا دیتا ہوں میں نے کہا 10 سے 10:45 ٹی ٹائم ہوگا, وقفہ ہوگا, تو اس وقفے میں آپ کا نکاح پڑھا دوں گا. ٹھیک ہے بھائی. تو میں نے وقفے کے دوران وہیں فون پہ ان کا نکاح پڑھا دی. میں نے کہا کتنی ہو گئی, انہوں نے کہا 2 ہو گئی. میں نے کہا چلو اور کوئی ملے تو بتانا. بھائی اب ایک آدمی, حرام کے دروازے بند ہو گئے. پہلے دنیا تو انٹرٹینمنٹ کی ہے نا, لڑکیاں صبح شام نظر آ رہی ہیں, تو آپ نے اس پر پابندی لگا دی کہ یہ ادھر نہیں جانا. ہے تو جوان آدمی نا, جذبات تو وہی ہیں اس کے,
تو میں نے کہا بھائی جو سنت طریقہ ہے پیغمبروں کا وہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ میں نے کہا نکاح کرو۔